جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن بھی مومن اتنی سستی اور اتنی غفلت استعمال کرے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید کا دن چھین کر ہم سے کسی اور قوم کو دے دے۔ لیکن یہ نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، توفیل ہے کہ اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً عذابات کو نازل نہیں فرمانا، فوراً اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتا، ورنہ پہلے زمانے کی جو قومیں تھیں ان قوموں کو جو بھی وہ گناہ کرتے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر کے ان کو سبق سکھاتا، فوراً اللہ نے عذاب کو نازل کرتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے سمجھایا، بتایا کہ بات مان لو کامیاب ہوں گے، اگر بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ کا عذاب مقدر بن جائے گا۔ ماننے والے مان گئے، آگے نوح علیہ السلام کی کشتی میں، نہیں ماننے والے انکار کیے تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب زیادہ ان کو فجر مت کرو، چھوڑ دو، اب تم اور تمہارے ماننے والے کشتی میں سوار ہو جاؤ، چلو پھر دیکھو ان لوگوں کو میں کیا حشر کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اللہ نے نوح اور ان کی قوم کو کشتی میں چڑھایا، اس کے بعد فوراً اللہ کے فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر آئے برسات کی شکل میں، اور ندیاں پانی اتنا بہنے لگا کہ لوگ ڈوب ڈوب کر جو ہے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ جودی پر چڑھا، کہا کہ نوح تمہارا اللہ کا عذاب آئے گا تو زمین کے حد تک آئے گا، میں تو پہاڑ پہ چڑھا ہوں، اب یہاں پر کیسے آئے گا تمہارے اللہ کا عذاب؟ نوح علیہ السلام ہم کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کا بیٹا چیلنج کر رہا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ نے کہا نوح تم تمہارے بیٹے کی طرف پلٹ کر مت دیکھو، انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ربنا اغفر لی ولی، اے اللہ میرے اولاد کی، میرے بیٹے کی تم معاف فرما، مغفرت فرما، اس کو تیرے عذاب سے بچا۔ اللہ نے خبردار کیا نوح خبردار، آئندہ سے تم اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کرو گے تمہاری نبوت کو چھین لوں گا، تمہارا کام تم کرو، اس کا کام تمہارا بیٹے کا کام تمہارا بیٹا کر رہا، اور میں خدا ہوں، میرا کام میں کر کے دکھاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھا، خدا کے عذاب کو چیلنج کیا، فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر آئے، پانی کی چھلک اور پانی کی لہر پہاڑ کو چھوتی ہوئی پہاڑ کے اوپر سے نکلی، اور اس کے اچھوتے میں آ کر نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ فوراً اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کئی مرتبہ اپنی قوم کو سمجھایا کہ لوگوں مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، لبادت کا کام مت کرو، غلط کام مت کرو، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لوط علیہ السلام اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں کیا کروں، میری قوم نہیں مانتی۔ اللہ نے کہا لوط اب تم خاموش ہو جاؤ، اب ہمارا کھیل یہاں سے شروع ہوگا، اب دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی، پتھرے برسے پانی کے ذریعے سے، جہاں پانی برسا وہاں نوح کا بیٹا غرق ہوا، اور جہاں پتھر برسے لوط علیہ السلام کی پوری قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی۔ فوراً اللہ نے عذاب دکھایا۔ رہتی دنیا تک ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم، داؤد علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ لوگوں مانو کامیاب ہوں گے،
نہ مانو تو اللہ کا عذاب چکو گے۔ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے۔ داؤد علیہ السلام کی بعض قوم مانی اور بعض قوم نہیں مانی۔ اللہ سے کہا کہ اللہ نہیں مان رہی، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ داؤد تم میرے برگزیدہ پیغمبر ہو، تمہارا حق تم ادا کر دیے، تمہارا کام تمہارا ہو چکا ہے، اب تم دیکھتے رہو، تمہارے خدا کا کھیل بھی شروع ہونے والا ہے۔ اللہ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جو قوم داؤد کی بات نہیں مان رہی، صحیح راستے پر نہیں آ رہی اور اپنے خدا کی جو ہے وحدانیت پہ نہیں چل رہی ہے، تو فوراً جاؤ، ان کی صورتوں کو بندر کی صورت بنا کر آؤ، گودیوں کی صورت بنا، بندروں کی صورت بنی ان کی۔ راتوں رات جب صبح اٹھے تو لوگ پریشان، میرے چچا کہاں ہے، میرے پھپھو کہاں، میرے پھپھا کہاں ہے، سب کے سب بندر بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہو گئی، اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، بات نہیں آ رہی، سب بندر بنے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ڈالی پہ ڈالی، ڈالی پہ ڈالی پھر رہے ہیں، ڈر ڈگر کے جو ہے ٹھوکریں کھا کے پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب داؤد علیہ السلام کے قوم پر اسی وقت میں اللہ نے نازل کیا جبکہ وہ اپنی گمراہیوں اور اپنی برائیوں سے باز نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے اسی وقت عذاب نازل کیا جبکہ وہ لوگ نوح کے کہنے پر، سمجھانے پر اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، اللہ نے فوراً اپنا عذاب پتھروں کو بھیجا، اور کیسے پتھر؟ چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں، بڑے بڑے چٹان ایسے اوپر سے گرے کہ یہ لوگ زمین بوجھ ہو گئے، زمین میں دھس گئے۔ آج تک بھی وہ نشانات اس جگہ پر موجود ہے، جو لوگ جا کر دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب قوم لوط پر آ کر گرا، پتھروں کی شکل میں آ کے گرا تو یہ لوگ غرق ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بنی، لوط علیہ السلام کی قوم زمین میں دھس گئی، ایسے ہی دھس گئی۔ نافرمان قوم کو اللہ کبھی نہیں بخشتا، یاد رکھیں، فوراً اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ شداد نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا اللہ سے کہ اللہ میں چیلنج کرتا ہوں، تو نے خدا میں خدا، تو وہاں جنت بنایا، دیکھ تیرے سے بھی حسین و جنت دنیا میں بناؤں گا۔ 12 سال تک جنت بنانے میں اپنا وقت لگایا، کتنے؟ 12 سال تک۔ یہ محل تیار کرنا والے تو کتنے سال لگتے ہیں؟ میرے لیے آپ کے لیے تو مشکل ہے، لیکن حکومت کے لیے ایک محل تیار کرنا ہو تو کتنے سال لگتے ہیں بھائی؟ کیونکہ حکومت کے پاس مال ہے، متاع ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، وہ سمجھی تو راتوں رات کے محل کیا ایسے 50 محل تیار کر سکتی۔ لیکن اب شداد کتنے خزانے تھے، کتنا بڑا مال سے اللہ نے اس کو نوازا تھا، اس کے خزانے کی جو چابیاں ہوتی ہیں، کنجیاں ہوتی ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ ہاتھی اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہوتی ہیں شداد کے، 100 سے زیادہ ہاتھی صرف اس کے خزانے کے چابیوں کو، کیلیوں کو لے کر چلتے تھے۔ اب بتاؤ کہ اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے جو ہے محلات کیسے ہوں گے۔ یہ نشے میں آ کر اس نے دعویٰ کیا کہ جب اتنا بڑا میں مالک ہوں، حکومت میری ہے، تو وقت کے پیغمبر نے بتایا کہ دیکھ مان جا، کامیاب ہو جائے گا، یہ دنیا کے غرور میں مت آ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، یہ دنیا تجھے ساتھ نہیں دے گی، یہ بے وفا دنیا ہے، اور وفا کرنے والے سے وفا کر لے، تیری زندگی دنیا بھی بنے گی، تیری زندگی آخرت بھی بنے گی، تیری زندگی قبر بھی بنے گی، محشر بھی بنے گی، برزخ بھی بنے گی، جنت بھی بنے گی۔ لیکن اس نے تکبر میں آیا، فوراً انکار کیا، نہیں میں آنے کا نہیں،
اگرچہ وہ خدا کی تم جنت کی طرف مجھے دعوت دیتے ہو، آؤ میں تمہیں میری جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ میں بھی ایک ایسی جنت بنا کے دکھاؤں گا کہ جس میں حور بھی ہوں گے، جس میں قالین کے بستر بھی ہوں گے، جس نے سوئمنگ پول بھی کیا رکھا جائے گا، ہر طرح کے میوات، ہر طرح کے باغات، ہر طرح کے پھل و فروٹ کے انتظامات میں بھی کروں گا۔ 12 سال آخری درجے تک محنت کیا، کوشش کیا، پوری سلطنت کو لگا دی، پوری طاقت و پراپرٹی حکومت کو جو ہے خرچ کر دیا۔ جب 12 سال کے بعد غلاموں نوکروں نے آ کر سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ پناہ جہاں آپ کی بنی بنائی جنت، آپ کی محنت رنگ لائی، کامیاب ہو گئی آپ کی محنت، اب صرف آپ کا داخلہ، آپ کی انٹرویو اور آپ کے ہاتھ سے افتتاح، آپ کے ہاتھ سے ربن کٹنگ، آپ کے ہاتھ سے اوپننگ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا جو ہے بہت استقبال کرتے ہیں، قالین تمہارے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں، مخمل کا فرش تمہارے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں تاکہ تمہاری عزت و اکرام میں 4 چاند لگ جائیں۔ جب شداد نے یہ بات سنی تو اور اس کے اندر تکبر آنے لگا، کہا دیکھو میں بھی خدا ہوں، لوگوں مجھے بھی مانو، دیکھو میری بھی جنت، اب میں جس کو میں پسند کرتا ہوں، جو میرے راستے پر آتا ہے، میں اس کو جنت میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میری جنت میں میوے کھاؤ، پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ، لڑکیاں ہیں، عیش کرو، آرام کرو، زنا کرو، جھوٹ بولو اور ننگا ناچ ناچو، ڈانس کرو، جو کرنا ہے کرو، جنت تو میری بن کے تیار ہے۔ اب میں اوپننگ کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پر پرزور استقبال ہے اور سارے کے سارے قوم کے لوگ، مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے سب کھڑے ہو کر جو ہے میرا ویلکم کر رہے ہیں۔ اب میں نکل رہا ہوں، شاہی جو ہے سواری کے ساتھ، میری ہاتھی بھی ایسی ہو جس پر میں بیٹھ کے جاؤں تو پوری قوم ایک نظر میں مجھے دیکھ لے کہ بادشاہ آ رہا ہے، جس کی جنت انتظار کر رہی ہے، جس کی قوم انتظار کر رہی ہے۔ تکبر میں آنے لگا اور جیسے ہی آیا، سامنے ابھی سپاہی موجود ہیں، ملٹری موجود ہے، پولیس فوج موجود ہے، ٹپاکیاں موجود ہیں، گولیاں بندوق موجود ہیں۔ بادشاہ کے انتظار میں کوئی مائی کا لال بیچ میں دخل دینے لگا تو بیٹی کی گولی اور پولیس کی توپ اس کے سینے پر چیرتی ہوئی پیٹ کے پیچھے سے نکل جائے گی، اور کسی مائی کے لال میں اور کوئی ماں ایسا جنم کسی بچے کو نہیں جنی جو بادشاہ کے سامنے بر مار سکے، دم ہلا سکے، اپنی زبان کو جو ہے ہلا سکے۔ کوئی ماں نے ایسے بچے کو نہیں جنا تھا، سب دم دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، سب ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے، سب جو ہے ویلکم کہہ کر بادشاہ کو خدا کہہ کر پکار رہے تھے۔ خدا کا غضب، خدا کی لعنت اتر رہی تھی، لیکن کم بخت بدبخت لعن ملعون کو پتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی طاقت کے دبدبے، اپنی طاقت کے غلبے میں چور ہو کر آنے لگا، لیکن جیسے ہی آیا، سامنے سے ملٹری موجود، فوج موجود، پولیس موجود، سب موجود ہے، ادنا سا ایک پھٹا پرانا لباس پہن کر، منہ میں بدبو ہے، آنکھ کالی ہے، موٹی موٹی بدصورت آنکھیں ہیں، پیشانی پر دھول لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم سے گندی بدبو آ رہی ہے، اور ہاتھ پیر گندے ہیں، ایک دم ناپاک ہے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، جھولی لگایا ہوا ہے۔ آ کر بادشاہ شداد کے ہاتھی اور سواری کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بادشاہ تھوڑا آپ سے میں بات کرنا ہے، نیچے اتر کے آؤ۔ کیا بول رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ کون بول رہا ہے؟ فقیر، دھوتی پہنا ہوا، جسم سے بدبو، کپڑے پھٹے پرانے، بال گرد غبار مٹی دھول سے لتمت ہیں۔ کیسی ہمت آئی اس کو؟ ملٹری فوراً پہنچ گئی۔ آج بھی کوئی ایم ایل اے آ رہا ہو تو کوئی غریب محلے کا آدمی اس ایم ایل اے کے کار کے سامنے جا کر کھڑے ہو، وہ ایم ایل اے صاحب کھڑو میں ادھر کے بات کرنا، ادھروں میں بات کرنا، اس کو مار کے جیل میں ڈالو، بولتے نہیں بولتے؟ کوئی ایم پی آ رہا ہے، ایک غریب فقیر آدمی جا کر اپنی حاجت کو، اپنی جو ہے
سوال کو لے کر اپنی تکلیف کو لے کر پہنچا، MP صاحب تھوڑا آپ سے بات کرنا ہے، تھوڑا کار سے نیچے آئیے، تو جوتے سے مار کر باہر نکل جائے گا آج کا کم وقت انسان۔ لیکن خدا کے لاٹھی کے سامنے جوتا دکھائے گا، خدا کی طاقت کے سامنے گن دکھائے گا، بندوق دکھائے گا، توپ دکھائے گا، وہی توپ اس کے حلق میں اترے گی پھر۔ اسی لیے دوستو، خدا ہمارا ہے، خدا کی طاقت ہماری ہے، بس ہم خدا کے بننا ہے اور اس خدا کی طاقت کو ہم حاصل کرنا ہے، ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ شداد نے کہا کہ اے بدبخت کمبخت کہیں کے فقیر، لاچار، بے سہارا، پھٹے پرانے میں کپڑوں میں لطپت ہوئے کمبخت، تجھے کیسی ہمت کہ ایک بادشاہ وہ بھی خدا بنا ہے، جنت میری، سب میرے، رعایا میرے، نوکر میرے، پولیس میری، ملٹری میری، سب کچھ میری ہے، اور تجھے یہ ہمت کیسے آئی کہ بادشاہ کو کہنا ہاتھی سے اتر، میں بات کرنا ہے۔ بادشاہ غرور میں ہے، نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں اترتا۔ ملٹری کو ہے، اس کو لے چلو، اس کو لے چلو۔ اس زمانے میں اللہ ملک الموت کو بعض لوگوں کو آمنے سامنے دکھاتے تھے تاکہ عبرت حاصل کرے ہمارے لیے۔ تو رعایا آئے، پھٹ پکڑے، ان کے کانوں کان میں چپ کے کہہ دیا کہ چھوڑ دیے خیر ہے، نہیں تو پھر تمہاری باری ہے، اس بادشاہ سے پہلے تمہاری باری آئے گی۔ میں کوئی فقیر وقیر نہیں ہوں، میں ملک الموت اسرائیل ہوں، دبانے آیا ہوں میں اللہ اس کا۔ یہ کام کی پریشانی رہتی، ہمارے اوپر آپ کو بلا مصیبت پڑ گئی تو یہ کام کر چھوڑ دی۔ بادشاہ وہ کرو فوراً، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا کان خرید لاؤ، ہاتھی پر بیٹھ کے کان جھکاؤ، میں کان میں ایک بات بول دوں۔ تو بہرحال منت و اصرار و ٹھکانے کے بعد شداد اپنی انا کو جھکانا پسند نہیں تھا، اپنی من کو جھکانا پسند نہیں تھا اس کو، کہ میں بادشاہ اور فقیر کے سامنے، میں بادشاہ اس فقیر کے سامنے، او ٹھیک ہے، مجبوری تھی، جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب بعض فقیر ایسے رہتے بڑے ضدی رہتے ہیں، کوئی جھولی میں ڈالے تک جاتے بھی نہیں وہ لوگ، بعض فقیر بڑے ضدی ہوتے ہیں، کچھ تو کچھ ڈالو اس کے بعد چلتے ہیں، وہ جب تک نہیں جاتے، بڑے تم کیا بھی کرو نہیں جاتے۔ یہ فقیر وہ فقیر ہے جس بادشاہ کے پاس سے حکم لے کر آیا، اس کا حکم تھا۔ اس بادشاہ شداد کا بھی بادشاہ وہ ہے، اس فقیر کا بادشاہ بھی وہ ہے، وہ رعایا، وہ فوج، وہ ملٹری، وہ پولیس کا بھی بادشاہ وہ ہے۔ کام لایا، جھکتا نہ جھکتا کیا کرتا، نفس مرتا، ناک کٹتی، عزت جاتی، ذلت ہوتی، لیکن پھر بھی مجبوری تھی، لانا تھا۔ سب ملٹری ڈر کے ہٹ گئے بازو میں، سب کو چھوٹنے لگا، جسم سے پسینہ، نیچے سے پیشاب چھوٹنے لگا۔ اب سب ہٹ گئے تو انہیں ڈر گئے، یہ کہیں کا بول ڈالا بھائی نے، کیا منتر پڑھ کو پھونک ڈالا کہ سب ہٹ گئے، اب میری باری ہے، کیا پڑھ کو پھونکتا کی۔ کان لایا، خبردار سن لے، میں ملک الموت ہوں، تیری روح لینے کے لیے آیا ہوں، اب وقت تیرا مرنے کا ہے، جینے کا نہیں۔ جیسے بیٹھا تھا سیدھے لات سے مارا، نہیں ہٹاؤ اس کو، بیوقوف میری موت لینے کے لیے آیا ہے، مجھے بھی موت آئے گی، ارے میں تو خدا ہوں، مجھے کہاں کی موت آئے گی، میں تو زندہ رہنے والا ہوں اور یہ جنت میری ہے۔ دھکیل دیا، انسلٹ کیا، رزلٹ ذلت کیا، لیکن رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اور کہا کہ آ جاؤ سپاہیوں، کھولو یہ جنت کا دروازہ، اور کیسے؟ پھولوں کے مالوں کے ساتھ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھلے گا، دروازے کے اندر سے ہزاروں ٹن پھول میرے اوپر برسنا ہے، زندہ باد مردہ باد، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگنا ہے۔ جیسے ہی اندر سے بھی آیا، ہاتھوں کو جھکا کر سلامی مارتے ہوئے دروازہ کھولا، اور شداد نے ہاتھی کے اوپر سے ایک پیر نیچے رکھا، ایک پیر ٹانگ ابھی الٹا رہا تھا نیچے کی طرف، ملک الموت گئے، نڈلا دبایا، شہرک سے اس کی روح کو نکالی، پھر کسی کو دکھے بھی نہیں، ہضم ہوئے وہاں پر۔ اب وہ ہوندا منہ چت لٹ گیا، اب سب ہے بادشاہ ہمارا کہاں چل بسا،
جو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، جو اپنی طاقت کا دعویٰ کر رہا تھا، جو اپنی دبدبے اور اپنے روب کے جو ہے ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ میں بڑا، کہاں بڑا، سب کچھ بڑا چلا، بس نیچے گر پڑا، ایسا پڑا کہ منہ میں سے جل نکل رہا ہے، پہنچنے کی طاقت نہیں، پیچھے کے راستے سے بہانا، سامنے کے راستے سے پیشاب نکل رہا ہے، کپڑے گندے ہیں بادشاہ جداد کے، اٹھ کر صاف بھی نہیں کر سک رہا۔ اب ملٹری والے گندا، او جس کی صفائی کے لیے، جس کی آمد کے لیے، جس کو ویلکم کرنے کے لیے مخمل کا فرش بچھائے تاکہ ہمارے بادشاہ کے پیر گندے نہ ہو دھول اور مٹی لگ کر، لیکن پڑا ہے پیخانہ، پیشاب نکل رہا ہے، سب دور بھاگ رہے، منہ پہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر، کپڑا رکھ کر، چھی 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 چھی، سڑا ہے، گندا ہے، چلو اس کو۔ آخر منسپالٹی کارپوریشن والے آ کر اس کی لاش کو اٹھایا، کوئی رعایا، کوئی فوج، کوئی ملٹری نہیں اٹھائی اس کی لاش کو۔ جو لوگ گاؤں کے صفائی، گندگی کے صفائی پر لگے رہتے ہیں، وہ جو ہے کچرا اٹھانے والے، وہ لوگ بھنگی بولتے ہیں اس کو، وہ بھنگی لوگ آ کر اس کی لاش کو اٹھائے، عبرت ہوئی، اللہ نے فوراً عذاب دیا، فوراً عذاب نازل کیا۔ لیکن صدقہ ہے، قربان جائے ہمارے ماں باپ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ نبی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ 3 دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی۔ اصل میں میری یہ ٹاپک ہے ہی نہیں تھی، میری ٹاپک موت پر تھی، میری ٹاپک نوجوانوں کے دلوں کو ہلانے والی تھی آج، لیکن بیٹھ کر دیکھا کہ جمعہ میں کوئی موجود نہیں تھے، 1:15 تک بھی، تو ہم نے جمعہ کی نعمت کو اللہ اگر یہ چھین لے گا، یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو اس نعمت کو، اس عید کے دن کو چھین کر اللہ کسی قوم کو دے دے گا، تو جب کیا کرو گے ہم؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، اس میں سے 2 دعائیں قبول ہوئیں، ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ وہ دعائیں جو قبول ہوئی اس میں سے پہلی دعا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگی کہ اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما اور میری امت پر فوراً الآن عذاب نازل نہ فرما۔ میری امت میں گناہ ہوں گے، لیکن اے اللہ ان گناہوں کی بدولت جیسا کہ تو نے داؤد کی قوم کو بندر بنایا، جیسا کہ تو نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھر کی بارش برسا کر زمین میں دھسا دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں تباہ و برباد اور غرق کر کے دکھایا، اور موسیٰ کے مقابلے میں فرعون اور فرعونیت کی قوم کو پانی سمندر کے اندر اس کی حلق میں کانٹا بن کر چپ رہی تھی، وہ موت مرا، آج تک بھی دنیا اس کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ باری تعالیٰ اس طرح کے عذابات کو فوراً میری امت پر نازل نہ فرما، میری امت کے چہروں کو کسی ایک جانور کے چہرے سے اے اللہ تو تبدیل نہ فرما۔ میری امت جمعہ میں تاخیر کرے گی، جمعہ کی اہمیت میرے امت کے دلوں سے نکل جائے گی، نمازوں کی اہمیت میرے امت کے دلوں سے نکل جائے گی، لیکن خداوند قدوس میرے امت پر فوراً عذاب نازل نہ فرما۔ اللہ نے کہا کہ محمد ہم نے تیری اس دعا کو قبول کیا، ہم ڈھیل چھوڑتے ہیں تیری امت کو تاکہ تیری امت پھر پلٹ کر توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور توبہ کے راستے پر آ کے اپنے ماضی کے، اپنے پچھلے گناہوں کو توبہ کر کے پھر آ کر اگرچہ میرے سامنے اپنی روگردانی، اپنی کارگزاری ہسٹری رکھ کر توبہ کر کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کی دعا کی برکت ہے۔ آج ہم جمعہ کی اہمیت دلوں سے نکالیں، پھر بھی جمعہ کے بعد جا کے بریانی کھا رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہتا نبی کی اس دعا کو قبول نہ کرتا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم جمعہ کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلنے کی وجہ سے اسی جمعہ کے دن ہمارے چہرے خنزیر اور برے جانور گدھے اور کتے کے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کس کو پوچھتے جا کر؟ کس کو پوچھتے بھائی؟ اللہ سے لڑتے، اللہ سے جنگ کرتے، نعوذ باللہ؟ نہیں، پھر اللہ کا احسان مانو۔ اللہ نے ہمیں انسانی خوبصورت شکل بنایا، اس خوبصورت شکل کو لے کے تم دنیا بے وفا
کے اوپر پڑھتے ہو کہ میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں. نہیں، یہ اللہ نے تم کو حسن دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو. جمعہ میں آؤ، جلدی تھوڑا وقت قربانی کرو، اہمیت دل میں بٹھاؤ. یہاں سے چل کر یہاں پہ آنا پڑا، ورنہ نہیں تو پوری موت کی